علامہ صاحب فرما رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو سن کے کہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا لگایا ہوا پودا ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک اس کے علم میں اور اس کے حلم میں اور اضافہ فرمائے کہ کوئی نیکی نہ ہونے کے باوجود صرف اللہ کا ذکر کرنے کا ارادہ کیا اور وہ بھی پورا نہ ہوا اور پھر دوبارہ سو گیا، ذکر بھی نہ کر سکا، ارادہ کیا اور وہ اس کی بخشش کا باعث بن گیا۔ تو یقیناً ہم لوگ خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ ہمیں شیخ کامل ملا، ہمیں ایک خوبصورت نسبت ملی، ہمیں ایک بہت اچھا سلسلہ ملا نقشبندیہ۔ پھر الحمدللہ ہم صرف نقشبندی نہیں بلکہ چشتی، قادری اور سہروردی بھی ہیں کہ ہم چاروں سلوک کرتے ہیں، چاروں سلاسل کے سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جہاں ہم قلبی اور خفی ذکر کرتے ہیں وہاں ہم لسانی ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر جہر بھی کرتے ہیں۔ تو مقصود تو اللہ کی قربت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ پاک کی رضا ہے، مقصد تو یہ ہے۔ تو اس حساب سے ہم پہ رب کا خاص کرم ہے اور ہم باقاعدگی سے کے ساتھ الحمدللہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ذکر کرنے کے بعد جو اس کے ثمرات ہیں ان پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں ذکر کرنے کے بعد جس نیت سے ہم ذکر کرتے ہیں، جس ارادے سے ہم ذکر کرتے ہیں، تو جو ایسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مقصود تو قربت الہیہ ہے اور وہ ہوتی ہے تقوی سے آتی ہے، وہ نیک اعمال سے آتی ہے، وہ شریعت کی پابندی سے آتی ہے۔ تو ذکر کرنے سے ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج اور ہمارے رویے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ ہماری سوچ کے دائرے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور انہی سوچوں کی وجہ سے ہمارے ظاہری اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو عمل وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کا محرک یا ان کی ابتدا تو ہمارے باطن سے ہوتی ہے، اور پھر اگر باطن آپ کا ذاکر ہو، جب آپ کی لطائف ذاکر ہوں تو ظاہر ہے پھر آپ کی سوچیں بھی نیک ہوں گی، آپ کے ارادے بھی نیک ہوں گے۔ جب سوچیں نیک ہوں گی تو اس کے بعد پھر عمل بھی نیک ہوگا، اچھا عمل کریں گے۔ اچھا عمل کریں گے تو ایک اچھا کردار وجود میں آئے گا، آپ اچھے کردار کے مالک بن جائیں گے، اللہ پاک کا آپ پہ کرم ہو جائے گا، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ سے عقیدت رکھیں گے۔ تو ذکر کرنے کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن یہ جو سوچ کا آنا اور یہ جو اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ ہوتا ہے، ابھی جیسے کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ تزکیہ نفس، اور وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ذکر اللہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو فیکٹر آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ذکر شیخ کے پاس جا کر لیا جائے، شیخ کی صحبت اختیار کی جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو گویا جو تزکیہ نفس ہے وہ ایک تو ذکر کرنا ہے اس سے، دوسرا اپنے شیخ کی صحبت میں، شیخ کے پاس بیٹھ کر شیخ کی معیت میں ذکر کرنا، اس سے جو آپ کا نفس ہے اس کو مار پڑتی ہے، پٹکار پڑتی ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر آدمی شریعت پہ عمل کرتا ہے
جب شریعت پہ عمل کرتا ہے تو مزید اس کو پھٹکار پڑتی ہے۔ اور تیسرا جو فیکٹر ہے یا عوامل جو ہے وہ یہی ہے کہ ذکر اور مرشد کی صحبت اور شریعت پہ عمل کرنے سے یہ مزید کمزور ہوتا ہے۔ اور پھر جو جتنی بھی طریقت جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، ہم سلوک کی بات کرتے ہیں، اسباق کی بات کرتے ہیں، اور مختلف اصطلاحیں جو تصوف میں رائج ہیں جب ان کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک وسیع علم ہے۔ تصوف ایک وسیع علم ہے جو انسان کے باطن سے ڈیل کرتا ہے اور اس سے متعلق ہے جو یہ تصوف جو ہے۔ تو میرے دوستو ان سب کا مقصد جو ہے اس ساری پریکٹس کا، اس سارے عمل کا، وہ یہ ہے کہ ہم کامل طور پہ شریعت پہ چلنے والے بن جائیں، شریعت پہ عمل کر، اور شریعت میں معمولی سی بھی کوتاہی نہ کریں، اور گویا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مقصود یہ ہے، ظاہر ہے جب آپ ذکر کرو گے آپ پہ رب کی عنایات ہوں گی، آپ روحانی طور پہ ترقی کرو گے، آپ کی منزلیں بڑھیں گی، آپ قربت کے مختلف منازل پہ فائز ہوتے جاؤ گے، آپ کے رویے تبدیل ہوتے جائیں گے، آپ کے مزاج بدلتے جائیں گے، اور آپ ایک نیکی کا ایک پیکر بن جائیں گے، معاشرے میں ایک پسندیدہ شخصیت بن جائیں گے، اور پھر آپ شریعت پہ عمل کریں گے، تو پھر آپ میں وہ ایک ایسا عنصر آپ میں آ جائے گا کہ آپ اس سے دوری اختیار نہیں کر سکتے شریعت سے۔ پھر آپ مکمل طور پہ اس پہ عمل کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہو، اور آپ اس میں ڈنڈی نہیں مارتے ہو۔ یہ اعجاز ہے اس سارے جو ہم پریکٹس کرتے ہیں اس عمل کا۔ میرے دوستو، میرا آج جس پہ میں ذرا تھوڑے کھل کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کہ اس سے قبل بھی میں جب محفل کے آغاز سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ موضوع یہی تھا کہ ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں، یا جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بیچ میں لے آتے ہیں، شریعت کی بات کر لیتے ہیں، ورنہ ہم نے شریعت کو اپنے زندگیوں میں اور اپنے اوپر نافذ نہیں کیا۔ جو شریعت کے قوانین ہیں ان کو اپنی ذات کے اوپر نافذ نہیں کیا۔ تو جب شریعت نافذ نہیں ہے تو شریعت ہے کیا، یہ سوچنا پڑے گا۔ تو شریعت ہے اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صاحب الاولاق آپ کے احکامات، جو کہ ایک ہیں، جو ہم سے اللہ چاہتا ہے وہی ہمارے نبی ہم سے چاہتے ہیں۔ نبی کی بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات نبی کی بات ہے۔ تو نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اللہ پاک جو کہلواتے ہیں وہی کچھ کہتے ہیں۔ تو گویا شریعت یہ جو اللہ رسول فرمائیں کہنے کو کہ یہ کرو، یہ کہیں کہ یہ کام کرو ہمارے لیے، وہ امر ہو جاتا ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جس سے ہمیں روکیں اسے ہمیں روک جانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شریعت ہے، جو کہ ایک عام فہم زبان میں اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ پاک جس کام سے روکیں اسے رک جائیں، اللہ پاک جو کام کرنے کا فرمائیں وہ ہم کریں، اور ایسے ہی اپنے نبی کی اتباع میں جو ہم حدیث مبارکہ ہیں، جو سنت نبوی، اس میں ہم کامل طور پہ عمل کریں۔ تو یہ ہے کہ شریعت مسلمان کا لباس ہے، شریعت مسلمان کا لباس ہے، اور کوئی بھی بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا۔ اگر لباس نہیں ہے تو پھر بندہ ننگا ہے، تو یعنی اس کا یہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا ننگا ہونا۔ مسلمان کا لباس شریعت محمدی ہے۔ آج ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، اور جو ہمارے معاملات ہیں، اور جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم غور سے دیکھیں تو
ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم شریعت پہ عمل بھی نہیں کرتے اور شرعی معاملوں کو اہمیت بھی نہیں دیتے، شریعت کو گویا غیر اہم سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو اس کے برعکس معاملات ہیں کہ جو ذکر لوگ نہیں کرتے وہ غفلت میں رہتے ہیں، ان کے مزاج فاسقانہ ہوتے ہیں، جو مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، مرضی سے روزہ رکھتے ہیں، ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے ہمارا رب کیا چاہتا ہے اور رب کا حبیب کیا چاہتا ہے۔ اس بات سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور طبیعت جیسی ان کی ہوتی ہے، جو طبیعت کہتی ہے وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو گویا ایسا جو شخص ہے اس کو فاسق اور فاجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، فسق و فجور میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو جو فسق و فجور میں زندگی گزارتا ہے، قرآن اسے کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ ہم مسلمان ہو کر جہنم میں جائیں۔ وہ میرا مالک بخشنے والا ہے، وہ بخش دے تو اس کی مغفرت کر دے تو میرا مالک جو چاہے سو کرے۔ لیکن ہمارے لیے جو قوانین ہیں، جو ہمارے ضابطے ہیں، ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے پورا کا پورا مسلمان ہونا ہے اور مکمل طور پر شریعت کے رنگ میں ہم نے رنگے جانا ہے، خود کو رنگنا ہے اس میں، اور وہ اس کے لیے یہ تیاری ہے۔ جب آپ طریقت میں آتے ہو، آپ سلوک کرتے ہو، آپ اسباق کرتے ہو، اور پھر آپ ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو شریعت محمدی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، ہر چیز سے عزیز، اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ پیارا عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اب یہی جو معاملہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ عملاً یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جو مجھے واسطہ پڑا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بڑے اس دور کے، جو آپ یہ کہیں کہ بڑے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ یا اعلیٰ تعلیم کے حامل لوگ، جنہوں نے بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑے عہدے سنبھال رکھتے ہیں، اور معاشرہ ان کو بڑا مقام دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے کہ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں نے ان سے سنا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو شریعت کے بارے میں ایسے نازیب الفاظ نکال دیتے ہیں اپنے منہ سے کہ وہ اسلام سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک مسلمان کہے جی کہ یہ شریعت تو 1400 سال پرانا نظام تھا، بات ختم ہو گئی، وہ اس دار اسلام سے فارغ ہو گیا۔ بھائی قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات آپ ان کا انکار کر رہے ہو، اور یہ دین ہمارا یہ تو قیامت تک ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، یہ کچھ صرف 1400 سال پہلے کے لیے تو نہیں تھا۔ جب یہ بات ہی جو کہہ دیتا ہے، اپنے آرام سے کہہ دیتا ہے، تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان معاملات پہ غور کریں کہ ہمارے گھر کیا ہو رہا ہے، ہم خود کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو گھر میں معاملات ہیں، ہمارے بچوں کے، ہمارے قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے، ہمارے اڑوس میں، پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم شریعت کو ہم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، اور اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب سے پہلے خود سے یہ عمل شروع کریں۔ اور میں یہ دعوت آپ کو بھی دیتا ہوں، میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہر بات میں آپ شریعت کو مقدم جانیں۔ اپنے جو معمولات ہیں، جو روزمرہ کے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں آپ ہر بات کو، جب بھی آپ کچھ عمل کرنے لگو تو شریعت کی طرف دیکھو۔
کچھ کرنے سے پہلے کہ اس میں اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کام کرو، وہ عمل اس کے بعد کرو، اور اس کو اتنا عام کرو کہ ہر مسلمان اس طرف متوجہ ہو جائے اور اسے سمجھ آ جائے کہ اصل مسلمانی کیا ہے، شریعت کے بغیر تو مسلمانی نہیں۔ تو ہم اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھروں میں نافذ کریں، اپنے سوچوں کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں۔ وہ یقیناً جب ہم ذکر کرنے کی بات کرتے ہیں، ذکر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ذکر سے ہی تو ہماری سوچیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو آج اگر یہ سوچ ہمارے درمیان موجود ہے، اور میں اسے قبل بھی کئی دفعہ دوستوں کی بتاتا ہوتا ہوں کہ ایک عرصہ میں نے یہ اصول بنایا، بلکہ اصول تو موجود تھا، میں نے اس پہ عمل کیا کہ جب بھی مجھے کوئی معاملہ درپیش آتا زندگی میں اور میں فیصلہ نہ کر پاتا، تو میں فوری طور پہ اس طرف آتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ہمیشہ یہی راستہ، بظاہر مجھے اس سے معاملات میں مجھے دنیاوی طور پہ پریشانیاں بھی لاحق ہوئیں، لیکن میں نے کام کیا کیا کہ جو رب اور رب کے حبیب کا حکم تھا میں نے اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں مکمل ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا نیک ہوں، اب بھی مجھ میں خامیاں ہیں، پہلے بھی تھی، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں ان کو منیمائز کرنے کے لیے، ان کو کم سے کم کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں الرٹ ہو جاتا ہوں، میں فوراً چوکنا ہو جاتا ہوں کہ یار یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، تو پھر میں اس کے ازالے کی سوچتا ہوں، اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج اس امر کی ضرورت ہے، ہمارا عمومی طور پہ ہمارا معاشرہ، اور پھر اس پہ اگر آپ تھوڑا اور وسیع تناظر میں دیکھیں تو دنیا میں کہیں بھی شریعت کا نفاذ نہیں ہے اس وقت، کسی ملک میں بھی شریعت کو قانون کے طور پہ نافذ نہیں کیا گیا، آئین کے طور پہ نافذ نہیں کیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ جب کوئی شریعت کا نام لیتا ہے تو ایک الاؤ اٹھتا ہے، ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، ایک طوفان اٹھ جاتا ہے ہر طرف سے، اور اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی شریعت کا نام لیں، جو دشمنان دین و ملت ہیں، جو شریعت کے دشمن ہیں، وہ فوراً ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آج پوری دنیا میں کسی ملک میں بشمول پاکستان، اگلے دن ایک مجھے بندہ کہنے لگا کہ سعودی عرب میں شریعت نافذ ہے، میں نے کہا اپنے عقل کا علاج کراؤ، شریعت کہیں بھی ہے، اگر وہاں شریعت نافذ ہوتی تو امریکہ کی وہ گود میں بیٹھا ہوتا سعودی عرب، اس نے تو اپنے رنگ میں اس کو رنگ دیا ہے، اس نے تو اپنے کافرانہ رنگ میں اس کو رنگ دیا ہے، صرف اس کو نہیں، سعودیہ کو نہیں، بلکہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، جتنے افریقی ممالک ہیں، اور جب آپ بات کریں تو پوری امت کو اس وقت اس نے اپنے قابو میں لے رکھا ہے، دبوچ رکھا ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کا نام لینا کچھ لوگوں کے لیے گالی ہے، جب شریعت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ناقابل عمل ہے۔ جو بھی یہ بات کہتا ہے وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ قانون تو بھائی رب نے بھیجا ہے، رب کے قانون میں نعوذ باللہ ثم نعوذ میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ اور میرے پیارے نبی لانے والے ایسے پاکیزہ قانون، ایسا پاکیزہ نظام، اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کوئی نقص ہو۔ ہم ایک پاکیزہ نظام کو چھوڑ کر
ہم نے ایسا ایک نظام اپنا رکھا ہے جو کہ نرا گند ہے، جو کہ غلاظت ہے۔ آپ دیکھ لو کہ اس نظام میں ہمیشہ سرمایہ دار اوپر آتا ہے، اور حکومت بھی اسی کی ہوتی ہے، سرداری بھی اسی کی ہوتی ہے، طاقت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے، اور سب کچھ اسی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اس نظام کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بدمعاش ہیں، جو غنڈے ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو زانی ہیں، جو شرابی ہیں، وہ ٹاپ پہ ہیں، اور وہ قائد ہیں ہم اس قوم کے، قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کو یہ نظام آگے نہیں آنے دیتا۔ کیوں تحریک لبیک پاکستان کو مین سٹریم میں نہیں آنے دیتے؟ کیوں اس کو سیاست میں اس کو مقام نہیں مل پا رہا؟ پھڑپھڑا رہے ہیں، کیوں نہیں ہمیں قبول کیا جا رہا؟ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی ہر طرف سے تحریک کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں اس نظام سے، اس کافرانہ نظام کو خطرہ ہے۔ اس نظام کو خطرہ ہے تو اسلامی نظام سے خطرہ ہے۔ اس لیے وہ ہمیں نہ اس نظام کا نام لینے دیتے ہیں، نہ ہی وہ اس کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حکومت میں لوگ ہیں، جو اس ناپاک سیاست میں لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں اس ملک کے معاملات ہیں یا باغ ڈور ہے، یا اس ملک کے جو قسمت کے جو فیصلے کرتے ہیں لوگ، وہ انہی کافرانہ نظام کے حصہ ہیں اور انہی کی تربیت یافتہ ہیں کہ جب پاکستان بنا، تازہ پاکستان جب بنا تو پوری دنیا سب جانتے تھے کہ پاکستان تو دین کو نافذ کرنے کے لیے بنا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یہ معاشی معاملات ہے اس لیے پاکستان یہ بکتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دین بیزار لوگ ہیں، اس قسم کی حرکت کرنے والے دین کے بگوڑے ہیں، یہ ان کی باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم نے بارہا یہ کہا کہ جس ملک میں قانون ہوگا تو جو 1400 سال پہلے قانون تھا وہی قانون اس ملک میں رائج ہوگا۔ یعنی یہاں بھی یہ ملک بنا ہے تو یہ دین کو نافذ کرنے کے لیے بنا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو المیہ یہ ہوا کہ ملک بننے کے ساتھ ہی جنہوں نے مجاہدانہ کردار ادا کیا وہ علماء نے کیا۔ انگریز کے ساتھ ٹکر لی تو علماء نے لی، انگریز کو للکارا تو علماء نے للکارا، اس جو نظام ہے کافرانہ اس کو للکارا تو علماء نے للکارا، شہادتیں پیش کی تو علماء نے پیش کی، صعوبتیں برداشت کی، سختیاں برداشت کی تو علماء نے کی۔ ہزاروں کے حساب سے قتل عام کیا گیا، چوکوں میں لاشیں لٹکائی گئی علماء کی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں پڑھاتا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور انہوں نے خون دے کر پاکستان بنایا۔ پھر پاکستان جب بنا تو جو قربانیاں دی، جو ہجرت کر کے آنے والے تھے انہوں نے جو خون کی ندیاں بہہ گئیں، اتنا بڑا قتل عام انسانی تاریخ میں ہوا، وہ تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ لیکن ہوا کیا اس کے بعد؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا۔ وہ شہادتیں کدھر گئیں؟ وہ علماء کی قربانیاں کدھر گئیں؟ وہ ہجرت کرنے والوں کا جو بے دریغ خون بہایا گیا، خون کے دریا بہائے گئے، ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، لاکھوں کو اغوا کیا گیا اور بچوں کو شہید کیا گیا، بزرگوں کو شہید کیا گیا، وہ ایک بڑی خوفناک داستان ہے۔ کیا اس لیے تھا؟
وہ قربانی رائے گاہ گئی ہے، کدھر گئی وہ قربانی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ پاکستان بنتے ہی وہاں پہ خطا ہوئی کہ علماء نے سنبھالنا تھا پاکستان کو، علماء وارث تھے پاکستان کے، اور ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، علماء وارث تھے، علماء وارث ہیں، اور علماء وارث رہیں گے۔ پاکستان میں علماء ہی وارث ہیں پاکستان کے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کوئی دین کا بھگوڑا، کوئی جاہل، کوئی بدماش، کوئی غنڈہ، کوئی زانی، وہ کبھی بھی وارث نہیں ہو سکتا پاکستان کا۔ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ عوام کے دشمن ہیں، یہ مجرم ہیں، عوام کے مجرم ہیں، پاکستان کے مجرم ہیں، اللہ اور رسول کے مجرم ہیں۔ جو کچھ انہوں نے حشر کیا ہے میرے پیارے وطن کا، میرے پیارے پاکستان کا، ہم سب کے پاکستان کا۔ تو ہوا کیا کہ جب قائد اعظم کی رحلت کے بعد انہی کے پروردہ، اسی نظام کے پروردہ، جو انگریزی نظام، جو یہود و نصارہ کا نظام، انہی کے جو باؤ لوگ تھے، جو انگریزی بولنے والے تھے، بیوروکریٹس تھے اس زمانے میں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ، اور ملک بھی ان کے حوالے کر دیا۔ کیا میں آپ کو یہ ایک مثال دوں کہ جو پہلا سپہ سالار تھا پاکستان آرمی کا، قائد اعظم نے اسے فرمایا تھا کہ تم کشمیر پہ حملہ کرو، جب اس نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے اس کے عزائم خطرناک ہیں، لیکن اس انگریز جنرل نے ہمارے قائد اعظم کی بات نہ مانی، گورنر جنرل آف پاکستان جو اس پاکستان کا سربراہ تھا، اس کی بات نہ مانی اور حملہ نہ کیا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بھی وہی بے ایمان تھے، آج بھی وہی جو ہے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہے۔ یہ نظام ان کے ہاتھ، یہ انہوں نے چہرے بدل دیے، لیکن جو اصل وارث تھے وہ غائب ہو گئے۔ 74 سال تک یہ تماشا قوم دیکھتی رہی ہے کہ اس کو نظام کو چلانے والے وہی لوگ ہیں جو ان کے پروردہ، ان کے تربیت یافتہ، ان کے تعلیم یافتہ، انہی کی معاشرت اور انہی کی بود و باش اختیار کرنے والے، انہی کے لے پالک، انہی کے غلام، وہ ہم پہ مسلط ہو گئے۔ ہم پھر بھی غلام ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے، آج بھی ہم غلام ہیں، ہم کل بھی غلام تھے۔ اور یہ جو شخص آزادی کی بات کرتا ہے، یہ تو امام الجہلاء ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے، اسے تو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، بات آزادی کی کرتا ہے۔ یہ 3.5 سال تک تو پاکستان کو آزادی نہیں دلا سکا، ہر ایک کے آگے لیٹتا رہا ہے، ہر ایک سے بھیک مانگتا رہا ہے، کشکول لے کر بھیک مانگتا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر عافیہ کو تو یہ آزاد نہیں کرا سکا، اپنی بیٹی کو، قوم کی بیٹی کو، اور یہ ملک کو آزاد کرائے گا۔ اصل آزادی یہ ہے جب تک اس ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد ہوں گے اس دن جس دن اس ملک میں مکمل طور پہ شریعت کا نفاذ ہوگا، اور وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ علماء نے کرنا ہے۔ جو دین کو نہ سمجھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ پڑھتا ہے، جس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ کیسے دین نافذ کر سکتا ہے؟ دین تو وہی نافذ کرے گا جو دین کو جانتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ عالم دین وہ ہے، جو ہمارے علماء ہیں وہ ہیں۔ تو گویا پاکستان کے وارث علماء، اس عوام کے امام، ہمارے امام، عوام الناس کے امام، ان کے قائد وہ علماء ہیں، اور اس بات کو ماننا پڑے گا، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حتمی بات ہے کہ اس ملک کے کرتے دھرتے علماء ہوں گے، وہی وارث ہیں، اور انہی نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، ورنہ یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے منہ میں خاک، یہ بنا اسلام کے لیے، اسلام ہی نافذ ہوگا،
اور کسی کا کوئی اس کو کیونکہ اللہ رسول کی مرضی سے بنا ہے، اسے کوئی ذکر نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اپنی نالائکیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں یعنی ہر چیز غربت کا دورہ ہے، سیاسی ابتری ہے، ادارے تباہ ہو گئے، اخلاقی اقدار تباہ ہو چکی ہے، معاشرتی اقدار تباہ ہو چکی ہے. ہم انگریز کی چال چلنے کے چکر میں اپنی چال بھول گئے. تو وہ کیا کہتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہم نے بڑا نقصان کیا اپنا اور اس قوم کا، اور یہ ہوا ہے لوگوں کی وجہ سے جو آج ہمارے اوپر ہے. یہ ننگے ہیں، یہ پوری قوم ان کو اب دیکھ رہی ہے، ان کی بدماشیاں، ان کی لوٹ کسوٹ، اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلاتے ہیں، اور جو کچھ یہ تماشے کر رہے ہیں ہمارے سامنے. یہ ایک بہترین موقع ہے کہ شریعت والے سامنے آئیں، دین والے سامنے آئیں، اتحاد کا مظاہرہ کریں اور شریعت کو اپنے اوپر پہلے لاگو کریں، اپنی صفوں میں شریعت لاگو کریں. میں تحریک لبیک پاکستان سے بھی میری یہی درخواست ہے، یہی خواہش ہے کہ اگر ملک میں ہم نے دین کو تخت پہ لانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اپنی صفوں میں دین کو رائج کرو، اپنے ہر معاملہ دین کے تحت لاؤ، اپنے شریعت کو رائج کرو، اپنی جماعت میں رائج کرو، اور جو شریعت کے پہ پورے اتریں انہیں قیادت دو، انہیں امامت دو، انہیں عہدے دو. جو یہ کرائے کے لوگ ہیں، یہ بکاؤ مال، یہ کبھی بھی تحریک کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا. لکھ لو، جب تک ہم خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کردار لے کر نہیں آتے ہیں. وہ اس دور کا، میں وہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ وہ اقبال کا نقیب ہے، اس دور میں نقیب گزرا ہے اقبال کا. اقبال نے اصل دین کو سمجھا ہے اور پیش کیا ہے، اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، اور اس کی تشریح اس دور میں علامہ صاحب نے کی ہے. اس سے بہتر کوئی اور تشریح اس دور میں نہیں کر سکتا. یہ ماننا چاہیے کہ دین کا انہوں نے حق ادا کر دیا، ایک عالم بحیثیت ایک عالم کے، اور انہوں نے وہ حق ادا کیا، قوم کو پیغام دیا، پوری امت کو پیغام دیا. اور آج بھی ہم ہمارے سر فخر سے بلند ہیں انہی کی وجہ سے کہ ہمیں انہیں اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اور دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. لیکن پیچھے غور کریں، جب تک ان جیسا کردار نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. اور کیونکہ یہ بڑا پاکیزہ کام ہے، پاکیزہ نظام ہے، اللہ اور رسول کا نظام ہے، اس کو لانے والے بھی پاکیزہ کردار کے مالک ہی لا سکتے ہیں، دوسرے نہیں لا سکتے. اس لیے کون لائیں گے؟ وہ علماء جو باعمل علماء ہیں، جو مخلص ہیں، جو حرص اور لالچ، حسد اور بغض سے پاک ہیں، اور جو بے لوث ہیں، جو مخلص ہیں، صرف وہی لا سکتے، اور کوئی نہیں لا سکتا. اس لیے ہم تحریک لبیک پاکستان میں عہدہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ میرے خیال میں وہ تحریک لبیک پاکستان کا خود بخود ممبر بن جاتا ہے. بلکہ ہر مسلمان کلمہ گو وہ تحریک لبیک پاکستان کا ممبر ہے. نہ وہ تحریک سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی اسے مائی کا لال نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور نہ ہم ایمان بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارے ایمان کو خرید سکتا ہے، نہ کوئی اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اور نہ کوئی اپنے کسی ذوم میں یا کسی اپنی وجہ سے ہمارا ایمان ہم سے نہیں چھین سکتا.
یہ ہر مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے نہ تو ہم کسی اور پارٹی میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور پارٹی بنا سکتے ہیں، نہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم تحریک میں رہ کر ہم اپنے سمت درست رکھیں گے، اپنے ہوش اور حواس قائم رکھیں گے، ہم کسی جھانسے میں نہیں آئیں گے، ہمیں کوئی خرید نہیں پائے گا۔ انشاءاللہ ہم ایسے مخلص لوگ ضرور تیار کریں گے جو یہ پیغام گھر گھر پہنچائے۔ ہر گھر سے شریعت کا نام اٹھنا چاہیے، شریعت محمدی، نظام مصطفیٰ، بس اس کے بغیر ہمیں اور کچھ چیز نہیں چاہیے۔ اور میری اپیل ہے تمام مسلمانوں سے، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کہ آپ ذرا غور کر لو کہ آپ کن کے ساتھ لگے ہی ہو۔ یہ لوگ یہ آپ کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آپ کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، آپ بھی برباد ہو رہے ہو۔ ذرا غور کرو، اپنی عاقبت کا بھی خیال رکھو اور اپنی دنیا کا بھی خیال رکھو اور اپنی نسل کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، شریعت کے دشمن مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہم خود ان کے دست و بازو بن رہے ہیں؟ وہ ہمیں سے ہمارا نظام ختم کرا رہے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، نظام ہمارا اور ہمارا نظام وہ نہیں چلنے دیتے ہیں، اور کون ہے جو اس میں رکاوٹ ہے؟ وہ ہمارے اپنے سب سے بڑے رکاوٹ اپنے ہیں، جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جو سیکولر جماعتوں کے اور بے دین اور لادین جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو اس ملک کو سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ نظریہ پاکستان آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ تھا، اور آنے والے وقتوں میں بھی نظریہ زندہ رہے گا، اور ہم انشاءاللہ ہماری جانیں وقف ہیں، ہماری اولادیں وقف ہیں، جو کچھ ہمارا اس دنیا میں سب کچھ وقف ہے۔ کس کے لیے؟ نظریہ پاکستان دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اور اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار کرنا ہے، اور اس کی طاقت بن کر ہم نے پورے ملک میں اور جہاں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، ہم نے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری شاہراہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس سے ہم دور نہیں رہ سکتے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ زندہ باد، زندہ باد۔